جناب علی ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں ہم سب۔ قرآن میں یہ واقعہ بتلا کر یہ ذہن دیا گیا، یہ عقیدہ دیا گیا، یہ شعور دیا گیا کہ جو رب کو پکارتے ہیں رب ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، جو اپنے غیروں کو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد کو بھی، وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، جن کو صحابی کہا جاتا تھا۔ جن کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابی۔ پھر جب وہ ایمان لائے تو ہو گئے صحابی۔ آج کے دور میں انہیں کہا جاتا ہے وہابی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اور بھائیو، آج بتاریخ 23 ربیع الاول 1443 کے مطابق 29 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام سے خطرہ کس کو ہے؟ دنیا کے اندر اسلام وہ دین ہے جو سب کے لیے امن اور سلامتی، پیار اور محبت، اخوت اور بھائی چارگی، عدل اور مساوات کا حکم دیتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے سنسار کے لوگوں ڈرو، تقوی اختیار کرو، فرما برداری کرو اپنے اس معبود کی، اپنے اس رب کی مالک کی جس نے تم کو بھی اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین انسان بن سکو، متقی بن سکو۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ کو کہ جس مالک و مولا نے آپ کو اسلام جیسی عظیم الشان دولت اور دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس کا ذکر رب نے قرآن کریم میں فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ اس خالق کائنات، مالک و مولا، زمین اور آسمان کے بنانے والے، چاند اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب نے، مالک و مولا نے جو چیز، جو دین پسند کیا ہے، جو دھرم، جو مذہب اس کے ہاں پسندیدہ ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے بس۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، تم کسی بھی ملک اور کسی بھی شرق اور غرب، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ، جہاں کہیں کے بھی رہنے والے ہو، سنو، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین قبول کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو مانو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے،
فلن يقبل منه، اللہ کے ہاں وہ مقبول، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ دین تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بندہ ایسا کرے گا وہ آخرت میں گھاٹا خود اٹھائے۔ اسی لیے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ سب سے پہلا دین اس دھرتی کے اوپر جو آیا، زمین اور آسمان بنانے کے بعد سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے لوگوں اس رب سے ڈرو، اس مالک سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک جان سے پیدا فرمایا، خلق منها زوجها، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منهما رجالا كثيرا، اور انہی دونوں کے ذریعے جنہیں ہم آدم کہتے ہیں اور اماں کو حوا کہتے ہیں، انہی آدم و حوا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر میں نے انسانوں کو بکھیر دیا، میں نے انسانوں کا جال پھیلا دیا۔ جناب عالی، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں ہم سب، نہ کوئی ذات ہے ہماری، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی پات ہے، نہ کوئی اونچ ہے، نہ کوئی نیچ ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم و آدم من تراب، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی عرب یہ نہ سوچے کہ میں عرب ہوں تو میرے علاوہ جتنے بھی ہیں سب چھوٹے لوگ ہیں، یا ہم سے ذلیل ہیں، یا ہم سے کم ترین ہیں۔ اللہ کے حبیب نے، رحمت للعالمین نے، جو ساری کائنات کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، یا ایھا الناس یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب آپ دنیا والوں سے کہہ دو کہ اے دنیا کے لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں، میں تم سب کا کون ہوں؟ رسول ہوں، پیغمبر ہوں، یہودیوں کے بھی، نصرانیوں کے بھی، غیر مسلموں کے بھی، جس بھی دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، جنات ہے، جس گوشے میں اور جس عالم میں اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا وہ رب ہے، میرا نبی ان تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسلام ہے، یہ مکمل ہے، کامل ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، سب سے پرانا دین ہے۔ کوئی دنیا میں انسان دو ٹکے گا یہ نہ کہے کہ میرا دھرم بہت پرانا ہے، اس کا دھرم نیا ہے، اس کا دھرم 1400 برس کا ہے، میرا دھرم 4000 8000 2 ملین برس پہلے کا ہے۔ حضرت آدم سے پہلے نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پیدا ہوا تھا انسان۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان پیدا، اور حضرت آدم کون تھے؟ مسلمان تھے۔ حضرت آدم کون تھے؟ حضرت نوح مسلمان تھے، حضرت ابراہیم مسلمان تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ یہ یہودی، یہ کرسچن کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہ یہودی بنو، نہ نصرانی بنو، نہ کرسچن بنو، نہ یہودی بنو، بننا ہے تو سیدنا ابراہیم کے ملت اور ان کے دین والے بن جاؤ۔ ما کان من المشرکین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ کیا تماشا پڑا ہے یہودیت پر اور نصرانیت پر؟
یہ نہیں کہا تم مشرک ہو، کہا ابراہیم مشرک نہیں تھے، مطلب تم تو مشرک ہو سر سے پیر تک، ڈوبے ہوئے ہو شرک میں۔ تو ابراہیم جو تھے وہ تمام دینوں سے منہ موڑ کر مسلمان تھے۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب نے کہا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، گردنوں کو جھکا دو، کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن کو اس پاک پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا اکیلا مالک ہے، میں نے اپنی گردن کو اس کے لیے جھکا دیا ہے۔ ابراہیم کئی قرت ہے، ابراہیم یہ سب قرت ڈھونڈو اس کے اندر، کہیں ابراہیم کے نام پر تم پٹے تو نہیں لگا رہے؟ کیونکہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی دین پر ہیں، اور کفار مکہ تو کہتے ہی تھے کہ ہم تو ابراہیم ہی کے دین پہ ہیں، گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، جھاڑو کر رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، غلاف چڑھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ابراہیم کے حکم کے مطابق آب زمزم لوگوں کو پلا رہے ہیں، سب کچھ ابراہیم کے دین کے ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جھوٹے ہو، مشرک ہو، ابراہیم کا بھی نام لیتے ہو اور خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو بھی پکارتے ہو، لات کو بھی پکارتے ہو، منات کو بھی پکارتے ہو، عزا کو بھی پکارتے ہو، ود کو بھی پکارتے ہو، سوا کو بھی پکارتے ہو، سارے معبود بنا کر کے ان کو تم اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے پوچھو، جب اللہ کو مانتے ہو، جانتے ہو، خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہو، طواف کرتے ہو، مینا جاتے ہو، مزدلفہ جاتے ہو، حج کرتے ہو، ارے آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ کفار بھی حج کرتے تھے؟ جی محترم، مکے کے کفار، عرب کے کفار و مشرکین حج بیت اللہ بھی کرتے تھے، عرفات میں بھی جاتے تھے، مینا میں بھی جاتے تھے، مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے۔ مائنڈ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی وہ کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے۔ کیوں؟ اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو پھر انہیں، جب خوش رہتے تھے تو اپنے معبود جو بنائے ہوئے تھے انہوں نے ہر علاقے کے اپنے گھروں میں جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے، پتھروں سے، کھجوروں سے، آٹوں سے بنا کر کے پوجتے تھے۔ جب خوش ہوتے تھے تو ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب پھنستے تھے، جب کہیں مصیبت میں پھنستے تھے، تب انہیں کون یاد آتا تھا؟ عرش والا یاد آتا تھا۔ فرعون کو بھی وہی یاد آیا تھا۔ موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ تو نکل گئے، دریا میں راستہ بنا ہوا ہے، موسیٰ نکل گئے اپنی فوج لے کر، ہم بھی گھستے۔ پانی ایک تھا، دریا ایک ہے، راستہ ایک ہے۔ کسی کے لیے خوشی و مسرت، سہولت و آسانی کا سبب بنا وہی راستہ، وہی دریا، اور وہ دریا پار کر گئے، ان کے ایڑیوں میں بھی پانی نہ لگے، اور وہی سمندر، وہی دریا، وہی ندی، وہی راستہ، وہی چیز کسی کے لیے ہلاکت و تباہی کا سامان بن گیا۔ یہیں سے اللہ کے محبوب اور غیر محبوب کا پتہ چل جاتا ہے، مشرک اور موحد کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ بتلا کر یہ ذہن دیا گیا، یہ عقیدہ دیا گیا، یہ شعور دیا گیا کہ جو رب کو پکارتے ہیں رب ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، جو اپنے غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد کو بھی نہیں آتے۔ کفار بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو کفار بھی سمجھتے تھے۔ اور میں ایک بات آئی ہے تو یاد دلا دیتا ہوں، یہ درگاہوں مزاروں کے اوپر جو فقیر ہیں نا، یہ ہم جو لوگ مزاروں سے جا کر کے مرادیں مانگنے جاتے ہیں وسیلے لے کر کے، یہ وہ فقراء ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ دن رات وہ کبھی مزار سے نہیں مانگتے، یہ زائرین ہی سے مانگا کرتے ہیں، وہ مردوں سے نہیں مانگتے، جو جاتے ہیں زندے ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ بولو تو عقل مند کون ہوا؟ وہی ہوا فقیر جو زندے سے مانگتا ہے، اور یہ بڑا سیڑھ جا کر کے مردوں سے مانگتا۔ بہرحال بات آئی ہے تو یاد دلا دیا ہم نے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زہر،
یہ کینسر امت محمدیہ میں موجود ہے، کثیر تعداد سے محبت کے نام پہ موجود ہے، چاہے خانوادہ نبوت سے محبت کا دعویٰ ہو، چاہے عشق رسول کا دعویٰ ہو۔ یہ دونوں کے دونوں بہت بدترین مجرم ہیں اس امت کے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بات لمبی نہ ہو، میں اسلام کی بات کر رہا تھا۔ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، یہ وہ موضوع ہے جنہیں صبح و شام بھی بیان کریں، زندگی گزر جائے پر اسلام کی جو خوبیاں، برتریاں، اچھائیاں، رفتیں، بلندیاں ہیں، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خوش اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت پوچھو ان سے، یہ جو کعبے کو بھی مانتے ہو، غلاف بھی چڑھاتے ہو، طواف بھی کرتے ہو، سب بھی کرتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، عمرہ بھی کرتے، حج بھی کرتے، سب کچھ کرتے، اس کے باوجود بھی کیوں ان بتوں کو پکارتے ہو؟ تو کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ارے ہم یہ جو پکارتے ہیں، نظر و نیاز ان کی کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، یہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، نبی ہیں۔ اچھا، وہ کفار مکہ بھی بڑے ڈیجیٹل کفار تھے، مشرکین آج کی طرح تھوڑ دلے ذلیل کمینے نہیں تھے کہ جن کے حسب و نسب کا پتہ نہیں، مر گیا مزار بنا دیا، بلی ہے کہ کتے شاہ، طوطے شاہ، فلانے شاہ، علانے شاہ، دیرے شاہ، اجالا، پتہ نہیں کس کس کی پوجا کرتے، ان کو یہ پکارتا ہے۔ لیکن وہ لوگ بڑے اعلیٰ قسم، عرب تھے بھائی، عرب تھے، دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے، یہ دین امتی کے دعوے دار نہیں تھے جو مذہبیں بنا کر، فرقے بنا کر ہم اپنے ملکوں کے اندر دین پہ عمل کر رہے ہیں، یہ فلانے مذہب اور ٹھکانے مذہب کی، یہ فلانے مسجد اور فلانے مذہب، یہ نہیں تھا ان کے اندر۔ وہ دین ابراہیمی کے دعوے دار تھے۔ 4 ہی قوم اس وقت بھی تھی ابراہیم کو ماننے والے، ایک یہودی اور ایک کرسچن، اور ایک قوم ایسی تھی جو کسی کو نہیں مانتے تھے، وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، جن کو صابی کہا جاتا تھا۔ جن کو کیا کہا جاتا تھا؟ صابی۔ پھر جب وہ ایمان لائے تو ہو گئے صحابی۔ آج کے دور میں انہیں کہا جاتا ہے وہابی، کیونکہ وہ پکے مسلمان تھے۔ کون تھے وہ؟ جی، پکے مسلمان تھے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی دار نہیں سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام ہے جس پر ہمیں اور آپ کو فخر نہیں کرنا ہے۔ فخر حرام ہے اسلام کے اندر، غرور، تکبر نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں فخر سے کہو ہم مسلمان، گرو سے کہو ہم مسلمان۔ ذلیل چہرہ مسلمانوں جیسا نہیں کہتا، فخر سے کہو مسلمان ہے، عمل مسلمانوں جیسا، فخر چڑھانے کے لیے کس کو؟ اپنے علاوہ دوسرے غیر مسلموں کو چڑھانے کے لیے۔ انسان کو جب نعمت ملے تو انسان کا سر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو جھک کے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ مومن متکبر نہیں ہوتا۔ بھی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، جو کامل ہے، مکمل ہے، جو زمین پر نہیں بنا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا ہے، جس کا نیم، جس کا قانون، جس کے وصول، جس کے ضابطے، جس کے آدھار، جس کے احکامات، جس کی تعلیمات اس زمین پہ نہیں بنائی گئی ہیں، عرش والے نے بنایا ہے۔ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے ہم کو، تم کو، سارے انسانوں کو بنایا ہے، اسی رب نے اس دین کو بھی بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابا کو مانتے ہو، اماں کو مانتے ہو، دادا کو مانتے ہو، دادی کو مانتے ہو، اپنا کٹمب قبیلہ مانتے ہو، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اسلام کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں دشمنی ہے؟ اسلام سے خطرہ ہے۔ کہتے ہیں اسلام سے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ واو! میں نے کہا واو، اسلام سے خطرہ، برف سے گرمی، بولو، برف سے بھی گرمی، عدل سے ظلم، عدل سے کیا خوف ہے؟ امن و سلامتی کے شہر سے کیا تم کو ڈر ہے؟ ارے اسلام کا راج ہے سعودی عرب میں، ہتھیلی پہ ہاتھوں پر 10 کلو سونے بھی لے کے چلے جاؤ، کوئی مائی کا لال تمہیں چھونے والا، بولو۔ اور ہمارے اپنے ملک تو ایسے ہیں کہ اگر آپ نے گاڑی سے باہر ہاتھ بھی نکالا ہوا ہے اور کہیں خوبصورت راڈو اوڈو گھڑی ہے
اور آپ نے نکالا ہوا ہے تو گھڑی نکالنا تو بڑی دور کی بات رہی، آپ کے ہاتھ ہی کاٹ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اسلام، بولو، اسلام جہاں ہے وہاں سلامتی ہے، وہاں امن ہے۔ کئی کروڑ غیر مسلمین، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، خلیج میں، گلف میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ کسی غیر مسلم کو مسلمان سے خطرہ، بولو، اسلام سے خطرہ؟ ہمارے ملکوں میں نہ جانے کیوں ان تھڑ دلوں کو اسلام سے خطرہ نظر آتا ہے۔ دشمنی کیوں ہے؟ یاد رکھو، میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ ہمیشہ اندھیرے کو اجالے سے دشمنی ہے۔ چور ڈرتا ہے کس سے؟ بولو، پولیس سے۔ چور کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ ڈاکو ڈرتا ہے، قاتل چھپا پھرتا ہے، منہ چھپاتا ہوا پھرتا ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ چور ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظلمت کا ظلم اندھیرا ہے۔ اندھیرے کو اجالے سے دشمنی ہوتی ہے۔ ظالم کو عدالت اور انصاف سے، عدل اور انصاف سے دشمنی ہوتی ہے۔ بے رحم کو رحم کرنے والے سے عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہیں اسلام سے دشمنی کیوں ہے؟ کیوں اسلام تمہارے لیے خطرہ ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے معیار سے بات کرتا ہے۔ ایک بھکاری بھی اسلام سے ڈرتا ہے۔ بچے کم پیدا کرو، کرسی چلی جائے گی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو ہماری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کو کرسی کی پڑی ہوئی ہے ذلیل کو، کتنے دن کرسی پہ بیٹھے گا یہ مردو؟ ابے ایک نہ ایک دن طے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انگار میں تجھے، تیرے منہ میں انگار یہیں سے ڈال دیے جائیں گے۔ جس زبان سے تو اپنے مالک و مولا کو گالیاں دیتا تھا، اس کے نازل کیے ہوئے اسلام سے دشمنی کرتا تھا، جس کے ساتھ تو غیروں کو شریک سمجھتا تھا، اور جس اسلام کو تو ٹارگٹ بنایا ہوا تھا، مرنے کے بعد تجھے جلا دیا جائے گا۔ تیرے اعزا، اقارب، بیٹے، چاہنے والے جو تیرے لیے روتے تھے، وہی تجھے جلاتے ہوئے مسکرائیں گے، خوش ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ غرور کس پہ ہے؟ ناز کس پہ ہے؟ اسلام سے خطرہ کیوں ہے؟ اسلام کرسی چاہتا ہے؟ اسلام حکومت چاہتا ہے؟ ارے اسلام حکومت چاہتا تو 1400 برس پہلے مدنی تاجدار نے جب لا الہ الا اللہ کا آوازہ صفا کی پہاڑی سے بلند کیا تھا، یقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت کفار مکہ نے کہا تھا اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہو چکا ہے، مسحور ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے حکومت کی چابیاں پیش کی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکومت چاہیے، کرسی چاہیے، تو یہ کرسی تیری ہے، ہم تجھے اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ قبیلے قریش کی حسین سے حسین خوبصورت بیٹی تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار، مال و دولت چاہیے تو اہل مکہ تجھے مالا مال کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ نہ کہو، یہ لا الہ الا اللہ نہ کہو، اس کی طرف مت بلاؤ لوگوں کو، بس یہ دعوت جو تمہاری اس سے رک جاؤ، سرداری لے لو، کرسی لے لو، خوبصورت لڑکی لے لو، دولت لے لو، دنیا سب کچھ تمہیں بنانے کے لیے تیار۔ ہمارے آقا و مولا کائنات کے رسول، ہمارے تمہارے مسلم، غیر مسلم، یہود، نصارہ، سب کے پیغمبر رحمت للعالمین نے علی الاعلان کفار مکہ سے کہا تھا، اے کفار مکہ، اے لوگو، میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، رب کعبہ کی قسم ہے میں ان کو ٹھوکر مار دوں گا، پر دعوت لا الہ الا اللہ سے کبھی رک سکتا؟ توحید کی دعوت، جی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، ہم مٹ جائیں گے، کیوں؟ غیر توحید والے ہیں، نہ جانے کس کس کو الا ولا بتر کو پوجتے ہیں، مزار، درگاہ، جھنڈے، علم، شدے، ان کو ذلیل ہونا ہے اسی دنیا میں، یاد رکھو، انہیں رسوا ہونا، وہ کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔
نہیں ہو سکتے، تمہارے گھر جلائے جائیں گے، تم کو مٹائے جائیں گے، لیکن نبوت سے دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ جعل الذلۃ والمسکنۃ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امر، نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ میرے حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں، چاہے کلمہ پڑھنے والے ہو بے کلمہ ہو، ذلت و رسوائیاں ان کے چہروں پہ چڑھ دی جائیں گی۔ یاد رکھو، عزت چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو تو دامن اسلام سے چمٹ جاؤ، صحیح اور سچے اسلام کے اوپر آ جاؤ، دین اسلام سے محبت پیدا کرو، اللہ اس کے لائے ہوئے، رسول کے لائے ہوئے تعلیمات سے بغاوت مت کرو مسلمانوں اور غیر مسلموں۔ تم بھی یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہو، نظام ہو، معبود ہو، لکڑی کے ہوں کہ مٹی کے ہوں کہ پتھر کے ہوں کہ رب کے بنائے ہوئے لوگوں کو تم اپنا معبود بنا لو، وہ ہوں، سب فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، کون؟ وَيَبْقَى وَجْهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، سب کو فنا ہونا ہے، نبی ہوں، رسول ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، حکمران ہوں، صدر ہوں، سیکریٹری ہوں، وزیر ہوں، منسٹر ہوں، کوئی بھی، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، اپاہج ہوں، اندھے ہوں، گونگے ہوں، بہرے، حسین ہو کہ خوبصورت ہو، مشہور ہوں، علامہ ہو کہ مجتہد ہو، امام ہو کہ کچھ بھی ہو، محدث ہو، کل من علیہا فان، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو اسلام سے ڈرو مت، اسلام تمہارا ہے، پوری کائنات کا ہے، سب کا ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی شاہ ہے، ان سب کے لیے اسلام ہے۔ چور اندھیرے سے، اجالے سے ڈرتا ہے کہ روشنی ہو گئے پہچان میں آ جائیں گے، اسلام ایک نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اسلام انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، روشن چراغ ہے، اسلام ایک روشنی ہے جو ظلمتوں کو، اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے، جو چوروں کو بادشاہ بناتا ہے، چوروں کو شاہ بناتا ہے، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو اللہ کا قریبی بندہ بناتا ہے۔ جو اسلام اپنا لیتے ہیں وہ اللہ سے نزدیک ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر امن پھیلاتے ہیں، راحت پھیلاتے ہیں، جیسے سعودی عرب الحمدللہ پوری دنیا کو امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، پوری دنیا کے لیے خیر ہے۔ کوئی غیر مسلم کسی بھی دھرم کا یہاں کوئی آ کے بتا دے کہ کوئی غیر محفوظ ہے یہاں پہ، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی بیٹی، اس کی بہن یہاں موجود ہے، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن کبھی بھی ان سے کوئی تعارف، کبھی بھی ان کو کبھی برا، کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو بسم اللہ کہہ لے، تو اللہ اکبر کہہ لے، تو کلمہ پڑھ لے یا کیا کچھ کر لے۔ اور ایک پدی کا شوربہ، ہمارے یہاں چند ٹٹ پجیے ہیں جن کے حسب نسب کا بھی پتہ نہیں، وہ روڈوں پر غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے چلتے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے ہمارے معبودوں کو پکارو۔ کون سے معبود تیرے؟ کون سے معبود جن کے پتہ نہیں کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کھچڑیاں اور کھیر کھا کھا کر کے پیدا ہو رہے ہیں، ہواؤں سے پیدا ہو رہے ہیں، پانی کے بندوں سے پیدا ہو رہے ہیں، جن کے نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، نہ آل کا پتہ، نہ اولاد کا پتہ۔ تو گوبر کھائے تو کیا پوری دنیا گوبر کھائے؟ تجھے اللہ نے مقدر کیا ہے غلاظت کھانے کی، غلاظت پینے کی۔ الحمدللہ کسی مسلمان کو غلاظت کھانے اور پینے کی اللہ نے توفیق، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے جو ہمیں یہ حکم دیتا، تیرا مقدر ہے، تیرا نصیبہ ہے، تجھے ہلاک ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہونا ہے۔ اسلام خطرہ نہیں ہے، خطرے تم ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدماشیاں، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے، بما کسب الناس،
بما کسب الناس، بما کسب الناس، الناس یہ الناس لوگوں کی بدماشیوں اور شرارتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ فتن و فساد بپا ہے، زناکاریاں، فحاشیاں، بدکاریاں۔ ان چوروں کو، ان بدماشوں کو، ان زانیوں کو، ان ظالموں کو یہ پتہ ہے اسلام آئے گا ہماری ظلمتیں، ہماری تاریکیاں روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، ہم پہچان لیے جائیں گے، عیش و عشرت قدوں میں آگ لگ جائے گی، زناکاریوں کے سارے چکلے اور اڈے ختم کر دیے جائیں گے، شراب نوشیوں کے سارے میخانے میکدے بند ہو جائیں گے، عیاشیاں، زناکاریاں، فحاشیاں، بدماشیاں، قتل اور خون اور غارت گری کے جرم میں ہمیں اس کی پاداش میں سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس لیے ان بدماشوں کو اسلام سے خطرہ ہے، اسلام سے ہے، ایمان والوں کو کوئی خطرہ نہیں، یا نیک لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں، یا شریف لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہر دین دھرم میں، مذہب میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن جتنے برے ہیں انہیں اسلام سے خطرہ ہے۔ اور یاد رکھو، کرسی نہ ڈرو، کرسی سے نہ ڈرو۔ فرعون نے بھی کرسی کے خطرے میں بچوں کو قتل کروانے کا حکم دیا تھا۔ جیسے آج ہمارے ہاں ہم دو ہمارے دو، فیملی پلاننگ، منصوبہ بندی، روڈوں پر، گاڑیوں پر، بس اڈوں پر، ہر جگہ قانون بنایا جا رہا ہے پارلیمنٹوں میں۔ اس ذلیل سے پوچھو تیرے کتنے بھائی بہن ہیں؟ اگر یہی قانون ہوتا تو خبیث تو آج پیدا ہوتا؟ آج پیدا ہوتا اگر تیرا باپ اسی فارمولے پہ عمل کرتا؟ اور روزی کون دے گا؟ کہتے ہیں جی بچے زیادہ ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، پڑھائی کی پریشانی، روزی کی پریشانی، فلاں کی پریشانی۔ تو کماتا ہے، اور فیصلے کرنے والے صاحب اولاد ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، بے اولادیے بیٹھ بیٹھ کر کے، جن کا نہ آگے ناچ نہ پیچھے پگہا، وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، سب اللہ کی دین ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان اور عقیدے سوچ۔ میرے پاس فون آتے ہیں، میرے پاس ابھی پچھلے ہفتے ایک بہن کا میسج آیا، ملک کا نام کیا بتاؤں، مسلمان ہے، چاہے جس ملک کی ہو۔ اس نے لکھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، مولانا مجھے یہ بتائیے میرا کیا جرم ہے؟ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کے گھر کے باہر کر، اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی ماں اور وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے ایک اور شادی کری ہے، پہلی شادی سے کوئی اولاد نہیں، دوسری اس لیے کری ہے تاکہ ہمیں بیٹا پیدا ہو، تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تجھے چلا۔ میرا کیا جرم ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ ہماری تمہاری بدعمالیاں، بدماشیاں۔ توبہ کرو، بیٹا اور بیٹی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، تم صحیح ہو جاؤ، کائنات صحیح ہو جائے گی۔ بگڑے ہوئے ہمیں ساری بدماشیاں کفر کی ہمارے اندر موجود ہیں، مشرکوں کی ہمارے اندر موجود ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اللہ فرماتا ہے خرچ کے ڈر سے اپنی اولاد کو ختم نہ کرو، قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ارے ہم تمہیں بھی روزیاں دیتے ہیں، انہیں بھی روزیاں دیتے ہیں۔ اللہ روزی دینے والا ہے۔ ان کافروں، مشرکوں، ان خبیثوں، ان دلالوں، کفر کے ایجنٹوں سے کہو کہ ہمیں تو اسلام نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کب تک زندہ رہے گا مردود؟ تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، ہو جائے گا خبیث آدمی۔ تیرا کیا بھروسہ؟ تیرا تو کوئی نام لیوا بھی اللہ نے نہیں رکھا ہے، اور رہے گا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے اولاد پیدا کرو، زیادہ پیدا کرو۔ فَإِنِّي مُكَافِرُكُمْ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رحمت للعالمین نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی کثرت پر، اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا، ناز کروں گا۔ یہ ہے میری امت۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی پنچ مارے گا، مولوی کو دیکھو زیادہ اولاد پیدا کرنا۔ ہاں جی، زیادہ اولاد پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تمہارے باپ کی تو مردود آدمی، بے نام و نشان، ابتر۔ اللہ تجھے ہلاک و برباد فرمائے، اور اللہ ایسے قانون بنانے والے اور قانونوں پر عمل کرنے والوں کو بھی ہلاک و برباد فرمائے۔ بولو آمین۔ وہی یورپ ہے، امریکہ ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، انہیں انعام دیا جاتا ہے، وظیفے جاری ہوتے ہیں۔
یہ قلاش ابن القلاش، فقیر ابن الفقیر، غلام خبیث، یہ کہہ رہا بچے تم پیدا کرو، بچے دو ہی اچھے، منصوبہ بندی، پلاننگ۔ حشر پتہ ہے ہندوستان کے اندر ایک دفعہ ایک وزیر اعظم نے پلان بنایا تھا، مسلمانوں کو جبری طور پر نسبندی کرواتی تھی، وہ گولیوں سے بھون دی گئی، اس کا حشر بھی بہت برا ہوا۔ مسلمانوں کو جبرن نسبندی کروا کے بچے کم پیدا، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، حکومت کی کرسی لے۔ اللہ نے وہ ذلت دی کہ اسی سال اس کی کرسی کیا ہو گئی، چلی گئی۔ ڈرو مت، لا تخشوهم واخشونی، اللہ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، لا تخشوهم، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو گے ساری کائنات تم سے ڈرے گی انشاءاللہ تبارک۔ تم اللہ سے ڈرو، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر تمہارا روب ڈالے گا، دبدبا ڈالے گا، پتے پانی ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنکھ ملائیں گے۔ لیکن جب تم ویسے ہی چھوڑتے رہو گے بندروں جیسے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ دین نہ دھرم، نہ دو خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پھر کوئی بھی جوتے چپل مارے گا۔ علم حاصل کرو، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو، اللہ اس کے رسول کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ تمہیں پکڑے رکھے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، تمہاری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ اسلام کے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لے، اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی اسلام کی نعمت اور اسلام کی چاشنی اور اسلام کا حسن اور جمال اللہ ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ مولا اسلام سے محبت پیدا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، اسلام کلمہ توحید کا جھریرا پوری دنیا کے اندر لہرا دے۔ مولا اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرمائے، جو غریب ہیں انہیں اللہ مالدار عطا مالداری عطا فرمائے، جو مالدار ہیں تیری راہ میں خرچ کرنے والا اللہ انہیں بنائے۔ اللہ بارش نازل فرما دے، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ بارش نازل فرما، اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، تمام دنیا کے اندر امن و سلامتی کا بول بالا ہو۔ مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امن و شانتی بحال کرنا اور ان کو برقرار رکھنا اور کلمہ توحید کے جھنڈے کو بلند رکھنے کی اللہ اس حکومت کو توفیق عطا فرما، اور دنیا کے سارے مسلم حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی سربلندی کی توفیق عطا فرما۔ مولا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بالرؤوف الرحیم۔